میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں. جناب عبداللہ خان صاحب پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب قابل فخر، قابل عزت، قابل احترام شہید اسلام کے فرزند جناب اعجاز الحق صاحب اور اس میٹنگ کے اہتمام کرنے والے مولانا مشرقی صاحب، نام 3-4 حافظ صاحب نے لکھے ہیں، شاید کوئی کمی اگر کوتاہی رہ جائے تو میں ایڈوانس اس کی معذرت چاہتا ہوں. ڈاکٹر عبدالجبار صاحب، محمد افضل گوندل صاحب، نواز مولانا احسان اللہ صاحب، اور خاص کر کے میں یہ چٹ رکھ لیتا ہوں، خاص کر کے یہ 2 بہنیں جنہوں نے آج مسلم لیگ ضیاء الحق کو جوائن کیا، اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے بھائی، دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. میرے بھائی، ضیاء الحق شہید وہ شخص تھے جنہوں نے پاکستان کو دنیا کے نقشے میں اس کا نام متعارف کرایا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان ایمانی قوت سے نوازا تھا کہ جس طرف وہ آنکھ پھیرتے تھے دنیا کے وہ نقشے، وہ لوگ جو تھے وہ اپنی خیر مانگنا شروع کرتے تھے. اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ ایمانی قوت سے اور اللہ کی مدد سے اور عاجزی اور صداقت سے اس ملک کے حکمران رہے. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر ہوں، میں صدر پاکستان ہوں، میں اس ملک کا حکمران ہوں. انہوں نے جب بھی کوئی بات کی اور جب بھی پاکستان کے اندر کوئی مشکل پیش آئی تو انہوں نے اللہ سے مدد مانگی اور اللہ کے گھر اللہ کے حبیب کے قدموں میں جا کے اپنا سر جھکایا. دنیا کے اندر انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو کسی طاقت سے کمزور نہیں سمجھا. اور آج اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے گجرانوالہ کے میرے بھائی آج یہ ایک آفس کا افتتاح کرنے آئے ہیں، اور کچھ دوست جو شامل ہو رہے ہیں، خاص کر کے اس طرح پڑھی لکھی میری بہنیں اور سیاسی قداور شخصیات جو یہاں پہ شامل ہوئی ہیں، مجھے سب سے بڑی زیادہ خوشی ان لوگوں کی ہے. اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو ایک شعر لکھا ہوا ہے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ. میرے بھائی، اللہ نے چاہا ہم کل یہاں سے کشمیر کے باغ میں ہم نے جب اعجاز الحق صاحب باغ کے پینڈال میں پہنچے، اور جن لوگوں کو کوئی ان کا اس طرح طے شدہ پروگرام نہیں تھا جس طرح آج گجرانوالہ میں ہم آئے ہیں، لیکن جب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ اعجاز الحق صاحب یہاں سے گزر رہیں گے اور آج باغ میں ان کے جو ہے وہ جلسے میں شامل ہوں گے، آپ اللہ پہ یقین کریں کہ جب ہم دیر کوٹ پہنچے تو وہاں ہی سے ہمارا اعجاز الحق کا لوگوں نے استقبال کرنا شروع کیا. اور ہر کشمیری میرے بھائی، میرے بزرگ، میری بہن اور میرے دوستوں کے نام پہ ایک ہی بات ہے کہ اعجاز الحق صاحب آج اگر ضیاء الحق زندہ ہوتا تو کشمیر کے جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں وہ آج ہندوستان کے قبضے میں نہ ہوتے. اور انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے
کشمیر کی تاریخ کو جو انہوں نے اجاگر کیا، جو کشمیر کے لیے دنیا کے اندر انہوں نے کیا، جو اسلام کے لیے انہوں نے کیا، شاید آنے والے وقت میں کوئی نہ کر سکے۔ میرے بھائی، میں آپ سے ایک ہی اپیل کرتا ہوں، ہم اعجاز الحق سے تقریباً 32-33 سال ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان میں ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے جو آج کے وقت میں جس نے اپنا ذاتی پیسہ نہ بنایا ہو، جس نے اپنی ذاتی فیکٹری نہ بنائی ہو، جس نے ذاتی بیلنس نہ بنائے ہو۔ آج ہم فخر سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے دنیا کے اندر سرخرو گھوم رہے ہیں، اس وجہ سے کہ 5 ٹائم کا نمازی ہے، دولت سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے، قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے بول بالا چاہتے ہیں، اور اللہ نے چاہا، اللہ نے اگر ہماری آپ کے توسط سے مدد کی تو کشمیر بھی ان کے ہاتھوں سے آزاد ہوگا، اور اسلام دنیا کے اندر پھر ایک نمایاں مذہب سامنے آئے گی۔ دیکھیں، میں آج دن تک امریکہ وہاں ان کے کتے وہاں سے بولتے ہیں تو ہمارے حکمران یہاں حضور کرتے ہیں۔ یہ واحد حکمران تھا جو اقوام متحدہ کے اسمبلی میں گئے اور یہاں اس ارادے سے گئے، وہاں پہ قرآن کی تلاوت کرائی، اور دنیا کے کسی مذہب کو یہ جرت نہیں تھی کہ یہاں دنیا کا ہر مذہب موجود ہے، اگر کوئی کہے کہ جی میں خلیصہ کی عبادت کروں گا، لیکن انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، اور قرآن کی تلاوت دنیا میں تاریخ سے لے کر اس دن تک وہ پہلی تاریخ تھی، وہ پہلی قرآن کی تلاوت تھی، وہ پہلے انہوں نے قرآن کا تلاوت کرائی اور ان کا ترجمہ سنایا۔ تو میں آپ کا اور باقی دوستوں کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا، میں مبارکباد دیتا ہوں میری بہن کو، اور خاص کر کے جو سابقہ ایم پی ہے ان کو، اور باقی جو دوست، لیکن اب آپ نے خالی یہ جو ہے اس میں شامل ہونے کے نہیں، آج کے بعد آپ نے گلی گلی، کوچے کوچے اور گھر گھر اپنا پیغام پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اعجاز الحق تو سکون سے بیٹھا ہی نہیں ہے، ہم بھی ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں۔ کوآرڈینیٹر